ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہزیب جیلانی اور زرار کھوڑو کا سلام قبول کیجیے. دنیا کی قوموں میں کئی اتار چڑھاؤ آتے ہیں، سانحات بھی آتے ہیں. ہماری بھی تاریخ طرح طرح کے سانحات سے بھرپور ہے، لیکن آج کا دن 16 دسمبر کا دن دو ایسے موقع آئے جب ہم ایک بہت ہی ٹریجک اور تاریک دن سے گزرے. پہلا ظاہر ہے کہ 1971 میں جب بنگلہ دیش وجود میں آیا، مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہوا. وہاں کا جو سیاسی مسئلہ تھا اسے ہم نے فوجی طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی اور اس میں ہم بری طرح ناکام رہے. اس دن کو، اس موڑ کو ہمارے یہاں زیادہ تر اس پہ بات نہیں ہوتی ہے، اس کو ہم نے سپریس کیا. لیکن پھر آیا 2014 کا یہی دن جب پشاور میں اے پی ایس اسکول کے اندر قتل عام ہوا بچوں کا. 147 جانیں اس میں گئیں، جس میں سے 132 معصوم بچے تھے. یہ ایک بہت ہی دلسوز واقعہ تھا. پوری دنیا حیران و پریشان تھی. پاکستان وہ ملک جو دہشت گردی کی لپیٹ میں پہلے سے ہی تھا، پاکستان سے بھی یہ ایک بہت ٹریجک واقعہ تھا. تو 10 سال ہو گئے اس کو. آج جو پیرنٹس ہیں اپنے بچوں کے جو سروائیو کر گئے، آج ہمارا پروگرام انہی کے بارے میں ہے. انہی کا غم بانٹنے کی ہم کوشش کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ 10 سال میں ظاہر دنیا آگے بڑھ گئی. ہم لوگ بھی ایک کرائسس سے دوسرے کرائسس میں الجھتے چلے گئے، لیکن جو بنیادی لیسنز تھے اس کے، اس سے ہم نے کچھ سیکھا بھی یا نہیں. تو بریفلی ریکال کر لیتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہوا، اس میں گورنمنٹ نے رسپونڈ کیا تھا. وہاں پہ پولیس کمانڈوز آئے تھے اور جو 7 حملہ آور تھے جنہوں نے بچوں کو وہاں پہ میسیکر کیا تھا، وہ موقع پر مار دیے گئے تھے. 8-9 گھنٹے لگے تھے اس پورے آپریشن میں. بعد میں آپ کو یاد ہوگا ایک نیشنل ایکشن پلان کی بات ہوئی، ملٹری کورٹس قائم ہوئیں اور پھر ان ملٹری کورٹس نے کوئی 6 سہولت کاروں کو سزائے موت بھی دی، ایک کو عمر قید کی سزا ملی. لیکن اس کے باوجود جو والدین ہیں وہ آج بھی انصاف کے لیے تڑپ رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں جو مجرمانہ غفلت ہوئی سیکیورٹی میں، اس کا آج تک کوئی حساب کتاب نہیں ہوا، اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی. تو ان موضوعات پہ ہم بات کریں گے. لیکن ہمارے ساتھ آج پروگرام میں ایک ایسے سروائیور بھی ہوں گے اے پی ایس اسکول اٹیک کے، جن سے تب بھی ہماری بات ہوئی تھی، آج بھی بات ہوئی تھی. جی، میں بس ایک چیز اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ ایسے دن ہوتے ہیں نا کہ جیسے کہ جب بھٹو کو شہید کیا تھا، تو آپ کسی بھی پاکستانی سے پوچھیں کہ آپ اس وقت کہاں تھے، وہ آپ کو انسٹنٹلی بتا دیں. تو 16 دسمبر 2014 بھی اسی طرح کا دن ہے اور 2 نام ہیں جو کبھی نہیں بھولیں گے. وہ ہے، ایک تو تھی طاہرہ قاضی جو ٹیچر تھی وہاں کی، رائٹ، اور وہ بچ کے نکل سکتی تھی لیکن انہوں نے وہ دیوار کی طرح کھڑی ہو گئی دہشت گردوں اور اپنے بچوں کے بیچ، اور وہ کہتی تھی کہ میں ان کی ماں ہوں، کچھ بات کرنی ہے تو میرے سے کرو، اور پھر وہ وہاں پر شہید ہوئیں. اور دوسری ہیں خولا بی بی، اور یہ ایک یونیک کیس ہے کیونکہ یہ سب 6 سال کی عمر تھی ان کی. پہلا دن تھا اسکول کا، کلاس 1 میں. ان کو ایک دن پہلے ایڈمیشن ملی تھی بڑی مشکل سے. ان کے جو والد صاحب تھے الطاف حسین، وہ خود اے پی ایس میں انگلش ٹیچر تھے، اور شی واز دا اونلی گرل who was killed and the youngest girl who was killed. اور اس کے بارے میں اگر آپ پڑھیں نا تو اتنی سی چھوٹی سی عمر میں بھی نا ان کی اردو سکلز، ان کی انگلش سکلز اتنی اچھی تھیں کہ باقی بچوں کو وہ باقاعدہ پڑھاتی تھیں، یو نو دیٹ. اور کیا کہتے ہیں، وہ اپنی جو بڑے جو بھائی بہن تھے ان کی ناولز بھی پڑھتی تھیں، مطلب باقاعدہ بچوں کو ٹیوٹر کرتی تھی. اور حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ جنرلی آل بوائز ہی ہیں نا یہ، تو ایک ایکسیپشن بنائی گئی تھی. اینڈ ہر فرسٹ ڈے واز ہر لاسٹ ڈے. سو جب یہ سانحہ ہوا اس وقت میں کراچی میں تھا اور میں بی بی سی میں تھا. مجھے کہا گیا کہ آپ پشاور پہنچیں، اور وہاں پہ کھڑے ہو کے ہم نے سارا دن بی بی سی ٹی وی پر اس کی رپورٹنگ کی. اور اس رپورٹنگ کے دوران مجھے میری پروڈیوسر نے کہا کہ آپ اندر جا کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ کیا حال ہے. میں نے انکار کیا، میں نے کہا مجھے نہیں دیکھنا. ہماری دوسرے کالیگز گئے، میں نے کہا میں نے اس طرح کی جگہیں میں نے دیکھی ہیں، مجھے وہاں کی اسمیل کا اندازہ ہے، مجھے وہاں کے مناظر کا اندازہ ہے.
میں باہر رہ کے جو انفارمیشن آ رہی ہے وہ میں دنیا تک پہنچاؤں گا، لیکن دوسرے کالیگس کو بھلے آپ لے جائیں. اور وہیں پہ ایک مرحلہ آیا جب مجھے میری پروڈیوسر نے کہا کہ کیونکہ آپ آن دا آور آپ لائیوز کرتے جا رہے ہو، آپ نے کھایا پیا نہیں ہے، سردی بہت ہے، آپ تھوڑا سا ایک بریک لے لو. تو بریک لینے کے لیے میں ایک سائٹ پہ گیا تو ایک شمعیں روشن تھیں، پھول پتے لوگ لے کے کھڑے تھے، سب لوگ شوق میں تھے. اور وہاں پہ میں نے ایک بینر دیکھا جس پہ لکھا ہوا تھا اسمالسٹ کافنز آر دی ہیویسٹ ٹو لیو، رائٹ. اینڈ آئی تھنک کہ کوئی بھی انسان دنیا میں کہیں بھی ہو جس کے بچے ہیں، اس کو یہ یہاں پہ جا کے لگتا ہے کہ آپ امیجن کر کے دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی ٹریجڈی ہے. اچھا، اسی دن وہاں پہ کچھ اسٹوڈنٹس گھوم پھر رہے تھے جنہوں نے گرین کلر کا وہ بلیزر اور وہ سویٹرز پہنے ہوئے تھے جو یونیفارم ہے اے پی ایس کا. ان میں سے چند سے میری بات ہوئی جن سے میں نے آن ایئر ہم نے انٹرویوز بھی کیے. ان میں ایک تھے عاقف عظیم، اور یہ ان کی پکچر ہے. اور میں نے جب ان سے بات کی، یہ مجھے بتا رہے تھے کہ انہوں نے اسکول کے کیا دیکھا. انہوں نے اپنے ساتھی اسٹوڈنٹس کو مرتے ہوئے دیکھا، کسی کا بلڈ نکل رہا ہے، انہوں نے اپنی ٹیچرز کو مرتے ہوئے دیکھا. اور انہوں نے مجھے بتایا اس انٹرویو میں کہ وہاں پہ ایک فرسٹ ایڈ کا کورس ہو رہا تھا، اور انہوں نے کہا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ جو اسکلز ہم ابھی سیکھ رہے ہیں وہ ہمیں فوراً یہیں پہ ہمیں ریالٹی میں ہمیں امپلیمنٹ کرنی ہے. میں جب ان سے بات کر رہا تھا تو میری نظر ان کے کوٹ پہ لگی اور اس پہ خون کے دھبے لگے ہوئے تھے، اور وہ وہی کوٹ پہن کے اپنے فرینڈز کے کالیگس کے وہ وہیں پہ گھوم رہا تھا وہاں پہ. اور اس کے جو ٹراما کی جو کنڈیشن تھی وہ یہ تھی کہ وہ مجھ سے ایز اے میٹر آف فیکٹ بات کر رہا تھا، لائک پورا انفارمیشن جو ہے نا بالکل کلینکلی، مطلب اس میں ایموشن کہیں نظر نہیں آ رہا تھا. اور مجھے لگا کہ یہ ہوتا ہے ٹراما جب آپ ریلیو کر رہے ہیں جو 24 گھنٹے پہلے ہوا ہے. تو عاقف عظیم میرے ذہن پہ نقش رہے اتنے سال بعد. اور مجھے ابھی حال ہی میں پتہ لگا کہ وہ اب اسلام آباد میں ہیں اور وہ ایک کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں. وہ ٹراما سروائیورز کی مدد کرتے ہیں اور اس وقت وہ ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں. عاقف عظیم، آپ کا بہت بہت شکریہ. 10 سال کے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے، اور میں اگر یہ کہوں کہ مجھے ایک انتہائی سینس آف ریلیف ہے کہ آپ کا جو جرنی ہے اس وقت جب آپ سے بات ہوئی تھی اور اب جب میں نے آپ کا پروفائل پڑھا کہ آپ نے اس انتہائی ٹریجک لمحے کو، آپ کی لائف کو اس نے کس طرح بدلا اور آپ کس طرح دوسروں کی مدد کر رہے ہیں. تھوڑا ہم سے شیئر کریں گے کہ پچھلے 10 سال میں کیا کیا مراحل آئے، آپ اب جہاں پہ ہیں یہاں تک کیسے پہنچے؟ سب سے پہلے بہت بہت شکریہ. دس از اے ویری ویری وارم سین فار می کہ میری آپ سے دوبارہ بات ہو رہی ہے 10 سال کے گیپ کے بعد. اور آئی تھنک جو جرنی ہم لوگوں کی تھی، جس دن میری آپ سے ملاقات ہوئی تھی اس دن سے لے کے آج کے دن تک ایک بڑی مشکل جرنی تھی جس میں وی ور لیفٹ آن آر اون. بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو پرووائڈ کی جانی چاہیے تھی جو کہ سروائیورس کے لیے نہیں تھی. میں اب آج 10 سال کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ پاکستان کے اندر جب بھی کوئی اس طرح کا حادثہ ہوتا ہے تو اس میں تصویر کے صرف 2 ہی رخ دیکھے جاتے ہیں، وہ لوگ جو شہید ہو گئے اور وہ لوگ جو انجرڈ ہو گئے. ہمارے ہاں سائیکولوجیکل ٹراما کی بات کسی بھی وائلنس کے ایکسیڈنٹ کے بعد نہیں کی جاتی، اور ہم بھی اسی کی زد میں آئے. جب میری آپ سے ملاقات ہوئی آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ میں اس وقت ایک ایسی ٹرامیٹائز اسٹیٹ میں تھا کہ میں اپنے آپ کو ریالٹی سے دور نہیں کر پا رہا تھا. اور پھر مجھے اس کیفیت میں 1 سال میں نے گزارا، اور اس 1 سال کے بعد مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ مجھے مدد کی ضرورت ہے. اور پھر میں نے مدد حاصل کی. لیکن اس پروسیس کے درمیان میں مجھے اپنے دوست کی شکل، جس دوست کا ذکر میں نے اس دن آج سے 10 سال پہلے بھی آپ کے ساتھ کیا تھا، اس کی شکل میں نہیں بھول پا رہا تھا. تو اچانک دل میں ایک خیال آیا کہ آج جو مدد مجھے ملی ہے، یہی مدد اگر مجھ جیسے کسی اور عاقف تک پہنچ جائے تو شاید پاکستان میں مجھ جیسا کوئی اور دوست ایسا نہ ہو جو اپنے دوسرے دوست کی طرف میں جو ہے وہ گلیوں میں یوں دیوانوں کی طرح پھرتا رہے. تو اپنا بوریا بستر اٹھایا اور اسلام آباد آ گئے، اور وہاں پہ کلینکل سائیکالوجی کی ڈگری پرسو کرنے کے بعد فوراً جو ہوں میں نے انگیج کرنا شروع کیا، لوگوں کے ساتھ بات کرنی شروع کی. اور پھر کرتے کراتے 10 سال کے سفر کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ پاکستان کے اندر جو وائلنٹ ٹراما سروائیورز ہیں
ان کے لیے ایک اسینشل کیئر کی ضرورت ہے جو کہ پاکستان میں کیا دنیا بھر میں شاید نہیں ہے. اور اگر ہم لوگ اس چیز کو سامنے لا کر کچھ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو آئی تھنک دس وڈ بی ویری ویری بگ فار اس اینڈ فار آور کنٹری اینڈ فار آور فرینڈس جنہوں نے اپنی جانیں اس دن اس پاکستان کے لیے قربان کی. عاقف، مجھے یاد ہے، ایک تو بہت بہت شکریہ آپ کو ہمیں جوائن کرنے کا، کہ مجھے یاد ہے جب ثانیہ کے بعد جو بہت لوگ یہ کم از کم یہ باتیں کر رہے تھے کہ جی بالکل ہم سائیکالوجسٹ ہیں، ہم تھراپسٹ ہیں، اور ہم جائیں گے وہاں پر اور ہم سروائیور سے بات کریں گے اور ہم فیملیز سے بات کریں گے، تو کیا وہ صرف باتوں تک ہی محدود تھا یا ایکچولی وہاں پر کچھ لوگ آئے بھی تھے؟ کیونکہ جیسے آپ کہہ رہے ہو آپ کو تو اپنے حال پر ہی چھوڑ دیا جیسے آپ کہہ رہے ہیں. جی یہاں پر ایک بہت دکھ اور درد کے ساتھ میں یہ بات بولوں گا کہ بہت سے لوگ تھے جو ہماری طرف مدد کے لیے ہاتھ بڑھانا چاہتے تھے اور وہ لوگ آئے بھی، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پہ ان کو آنے کی اجازت نہیں ملی، اور ہم تک وہ مدد جو پہنچنی چاہیے تھی، جو لوگ واقعی دل سے خلوص کے ساتھ ہماری مدد کے لیے آئے تھے، ان لوگوں کو ہم تک پہنچنے نہیں دیا گیا. اگر میں کہوں تو شاید ایک جائز سینٹنس ہوگا. پھر اس کے بعد ہم تک جو میڈیکل ایڈ یا سائیکولوجیکل اسسٹنس جو کیئر ہے اس تک جو ہمیں رسائی ملی وہ ملٹری کی تھی. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں اس کانسیپٹ کی کوئی زیادہ وائڈ ایکسیپٹنس نہیں ہے کہ ملٹری کے جو وونڈڈ انجرڈ سولجرز ہوتے ہیں ان کی نیڈز، سائیکولوجیکل نیڈز ڈفرینٹ ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو اس اسٹوڈنٹس، کیونکہ ہم وہاں کوئی جنگ لڑنے کے لیے تو گئے نہیں تھے. تو ان گولیوں کے درمیان میں جب ہم لوگ گزر کے اس سے سامنے واپس آئے تو جو ہمیں ٹریٹمنٹ مل رہا تھا وہ بالکل آرمی انسٹیٹیوشنلائز تھا. تو ہم ان چیزوں کو اس طریقے سے ہمیں وہ ڈسپینس نہیں ہو پائیں، اور اس کے نتیجے میں پھر ایسا ہو گیا کہ ہمیں پھر اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کو اپروچ کرنا پڑا، بات کرنی پڑی. اینڈ دین سم ہاؤ میں پھر بھی اپنے آپ کو کچھ لکی لوگوں میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جلد ہی وہ مدد اپنے لیے مل گئی اپنے ارد گرد، اور میں اس مدد کو لینے میں کامیاب ہو گیا. ورنہ اگر آپ آج بھی دیکھیں اس کے اثرات ان ماں باپ کے اوپر آپ کو ویزبلی نظر آئیں گے. جو اسکول کے باہر یونیفارم پہنے آپ کو آج 10 سال کے بعد بھی کھڑے نظر آئیں گے. تو اگر آپ ٹراما میپ کریں لوگوں میں ان 10 سالوں کے اندر تو آج بھی جو 10 سال پہلے تھا شاید اس سے کئی بڑھ کے ہے، اور آج بھی ان تک کوئی اسسٹنس یا نیڈ جو ہے وہ ان تک کچھ نہیں پہنچایا گیا. تو آئی تھنک دس از اے کاز فار کنسرن فار سم ون لائک می. اینڈ آئی تھنک یہی وجہ تھی شاید کہ میں نے سائیکالوجی میں اپنا جو کریئر ہے اس کو بنانا ضروری سمجھا، بیکاز اگر میں وہ مدد بن جاؤں تو شاید میں ان لوگوں کو وہ ریلیف پرووائڈ کر سکوں جو شاید ہمیں ریاست پاکستان کی طرف سے ملنا چاہیے تھا. اگر آپ تھوڑا سا ہمیں بتا سکیں عاقف کہ جب آپ نے کہا نا کہ یو فیلٹ دیٹ یو نیڈیڈ ہیلپ، اور پہلا قدم تو یہی ہوتا ہے، اور پھر آپ کو ہیلپ ملی، کس قسم کی ہیلپ ملی؟ مطلب آپ کی کسی تھراپسٹ سے بات ہوئی، سائیکالوجسٹ سے بات ہوئی؟ اگر آپ تھوڑا سا ہمیں سمجھا سکیں، کیونکہ یہ میرا خیال ہے کہ اہم ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ there is help out there if they need it. جی ایبسلیوٹلی. سو میں جب بہت زیادہ ٹراماٹائز تھا ان دنوں میں، میری شاذیب بھائی نے ہی میرا انٹرویو کیا تھا، تو میری کیفیت کچھ یوں تھی کہ میں جب اس حادثے کے بارے میں بات کرنا شروع کرتا تھا تو مجھے کہیں فل سٹاپ نہیں لگتا تھا، اور میں جوں کا توں جیسے جو میری آپ بیتی تھی میں اس کو بیان کرتا چلا جاتا تھا. پھر ایک مومنٹ آئی جب سائیکولوجیکلی میں اتنا زیادہ ڈرین ہو گیا کہ مجھ سے نہ تو بات ہو پا رہی تھی اور نہ ہی میں سو پا رہا تھا، اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں تقریباً کوئی 72 گھنٹے میں اسٹریٹ جاگتا رہا. تو اس 72 گھنٹے کے بعد مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ یار مجھے کسی سے بات کرنی ضروری ہے. اینڈ آئی ریممبر میں اس وقت پشاور کے اندر جو ہے وہ سائیکالوجی کا ایک ہی ڈپارٹمنٹ تھا جو فیزیبل تھا، ایکسیسیبل تھا لوگوں کے لیے. تو میں پشاور یونیورسٹی کے سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ میں گیا اور وہاں پر جا کر جو ہے وہ میں نے تھیراپی ایک تھراپسٹ سے حاصل کی. اینڈ آئی واز انڈر ٹریٹمنٹ فار اوور 1 year. اور اس کے بعد جیسے میں وہ تھراپی لے رہا تھا تو اس کے ساتھ ساتھ ہی مجھے اپنی کالنگ بھی نظر آ رہی تھی کہ مجھے خود بھی یہی چیز سیکھنی ہے جو چیز مجھے ہیل کر رہی ہے. اینڈ آئی ٹوک آن بکس، میں نے کتابیں پکڑی، پڑھنا شروع کیا، اپنی کنڈیشن کے بارے میں پڑھنا شروع کیا، اور اپنی تھراپسٹ کے ساتھ مل کر اپنی کنڈیشن کا اندازہ لگانے کے بعد
پھر میں جو ہوں وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ جو میرے ساتھ ہوا وہ یہ تھا، کیونکہ ٹراما سروائیورز جو ہیں ان کے لیے ایکسیپٹنس پیدا کرنا دنیا میں سب سے مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ پاتی، وہ ریالٹی سے اتنا دور چلے جاتے ہیں کہ وہ ریالٹی سے واپس کنیکٹ ہی نہیں کر پاتے. تو آئی تھنک ان کو کنیکٹ کروانے میں ٹراما تھراپسٹ کا ہاتھ بہت ضروری ہوتا ہے، اور پاکستان میں یہ ٹراما تھراپسٹ اویلیبل ہیں. اور اگر میں اس پروگرام کے میڈیم سے یہ بات لوگوں تک پہنچانا چاہوں کہ یہ کوئی اسٹگما نہیں ہے، نہ ہی ہم میں سے کوئی پاگل ہے، یہ ایک ضرورت ہے، یہ ایک وقت کی ضرورت ہے. اور ماڈرن ڈے کے اندر اگر آپ دیکھیں بڑی سوسائٹیز کے اندر، بڑے کلچرز کے اندر، آپ کو سائیکالوجسٹ اور تھراپسٹ جو ہیں وہ ریڈیلی لوگوں سے بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہمارے معاشرے میں عموماً اس پہ جو ہے وہ اٹ از فراؤنڈ اپون، لیکن ضروری ہے ایسے حادثات سے نکلنے کے بعد مجھ جیسے بچوں کا یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ یہ ہیلپ آپ کا لینا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ پاکستان اس وقت جن چیزوں سے گزر رہا ہے ان چیزوں کے اندر یہ جو ایگریشن آپ کو آج کل کی جنریشن کے اندر نظر آتا ہے وہ اس لیے کہ ہم نے پچھلے 20 سالوں سے جنگیں، دہشت گردی، گولیاں، بم دھماکے یہی دیکھا ہے. تو اس کے بعد آپ کی ایک پوری جنریشن کے اندر اس ٹراما کے ریزیڈول ایفیکٹس رہتے ہیں، اور وہ کہیں نہ کہیں تو مینیفیسٹ کرے گا. ہمارے ساتھ رہیں، ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے، واپس آتے ہیں تو آپ سے گفتگو ہم جاری رکھیں گے. پروگرام میں واپس خوش آمدید. ہم اے پی ایس سانحے کی بات کر رہے ہیں اور ہمارا آج فوکس ہے ہیلنگ پر، کہ جب اس طرح کے سانحات ہوتے ہیں، جو سروائیورز ہوتے ہیں وہ کس طرح اس سے نبردآزما ہوتے ہیں. عاقف عظیم ہمارے ساتھ ہیں. عاقف، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا آج ہمارے ڈان.com پہ ایک بہت ہی تفصیلی اسپیشل رپورٹ اسی حوالے سے چھپی ہے، جس میں آپ کی طرح دیگر سروائیورز جو ہیں ان کی بھی ٹیسٹمنیز ہیں. بچے جو اس وقت 14 سال کے تھے اور آج 24 برس کے ہیں، اور سم آف دیم آر ڈوئنگ اوکے، وہ یونیورسٹیز میں ہیں، وہ اپنی کریئرز شروع کر رہے ہیں. آپ کا باقیوں کے ساتھ رابطہ رہا نہیں رہا، کس حد تک ہے، کتنا ایک دوسرے کو آپ سپورٹ کر پاتے ہیں؟ میرا خیال ہے اس حادثے میں اگر کوئی ایک بہت اچھی بات تھی تو وہ یہ تھی کہ ہم تمام بچے ایسے کنیکٹڈ ہو گئے آپس میں جیسے بھائیوں کی طرح ہوں. ایک بہت بڑی فیملی اس حادثے کے نتیجے میں بن کر ہم ابھرے، اور آج بھی تمام ہم جتنے بھی ہیں ہم آپس میں بہت اچھے طریقے سے کنیکٹڈ ہیں. یہاں تک کہ میرے ہی کلاس فیلوز جو ہیں ان میں سے 10 کے قریب جو ہیں وہ اس وقت آرمی میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. اسی طرح 4 ڈاکٹرز بنے، 2 سائیکالوجسٹ ہیں ہم لوگ. تو پورا گروپ جو تھا وہ ان لوگوں نے یہ رسپانسبلٹی سمجھی اپنی کہ ہمیں اب جو ہے وہ آگے بڑھ کے اس ملک کے لیے بھی کچھ کرنا ہے اور اپنے آپ کو پروف بھی کرنا ہے. کیونکہ سب سے بڑا پوائنٹ ہمارے نزدیک اس ٹائم پہ یہ تھا کہ جب ہم پہ یہ حملہ ہوا تو ہم سیکنڈ ایئر گریجویٹ کر رہے تھے، تو اس کے بعد پوٹینشلی اسپیکنگ ہم سب کے مارکس تو کچھ اچھے آنے والے نہیں تھے. تو جیسے تیسے کر کے بھی جب ہم لوگوں نے اپنی سیکنڈ ایئرز کلیئر کی اور اس کے بعد ہمیں یونیورسٹیز میں ایڈمیشن ملے، تو اپنا آپ ثابت کرنا جو تھا وہ ایک ضروری بات ہمارے لیے بن گئی. اور پھر جب ہم نے اس بات کو ثابت کیا، آج ماشاءاللہ آپ نے جب وہ سکسیس سٹوریز جب ڈان کے پلیٹ فارم سے آج شیئر ہوئیں تو میں خود بہت فخر محسوس کر رہا تھا اس بات میں کہ 10 سال کے بعد ہم سٹیٹک نہیں رہے، ہم رکے نہیں، ہم کھڑے نہیں رہے، ایک پازیٹیو انفلوئنس کریٹ کرنے کی بات کی اور ہم آگے بڑھتے چلے گئے. ورنہ عمومی طور پہ اس طرح کے حادثات کو لے کر لوگ ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں ریالٹی سے، پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حادثے نے ہمیں اس کے بالکل ایک اپوزٹ افیکٹ دی، ہم لوگوں کو اکٹھا کر کے رکھا اور ماشاءاللہ ایک بہت بڑی فیملی کے طور پر ابھر کر ہم سامنے آئے. تو عاقف، ہم اکثر سنتے ہیں لوگوں سے کہ وقت جو ہے وہ ہر طرح کے زخم بھر دیتا ہے، ماں سوائے شاید والدین کے غم کے، جب وہ اپنے لخت جگر کو انہوں نے تیار کر کے اسکول بھیجا ہو اور پھر واپس ان کی لاش آئی ہو. آپ کا کیا تجربہ رہا ہے کہ یہ جو 10 سال گزرے ہیں اس میں آپ نے یہ سکسیس سٹوریز کی تو ہم بات کر رہے ہیں ان بچوں کی جو سروائیو کیے، پیرنٹس کے ساتھ آپ کا کیا انٹریکشن رہا ہے، خاص کر کے آپ کے فرینڈز جو ہیں جو نہیں رہے ان کے والدین کے ساتھ رابطہ رہا ہے، ان کے ساتھ ملنا جلنا ہوتا ہے؟ شاہزیب بھائی، میرا خیال سے ان 10 سالوں میں اگر مجھے کوئی ایک ریگریٹ ہے اپنی لائف سے تو وہ یہ ہے کہ میں ان ماں باپ کے لیے کچھ زیادہ نہیں کر پایا. آج بھی جب میں ان ماں باپ کو قبرستان جاتے ہوئے دیکھتا ہوں یا ان سے فون پر بات کرتا ہوں تو
ان سے صرف مجھے ایک ہی سینس آتی ہے، وہ یہ کہ ان کے دکھ کا ازالہ 10 سالوں میں ہم میں سے کسی نے نہیں کیا. ہم اتنے ناکامیاب لوگ ہیں کہ ہم ان سے بات بھی ٹھیک سے نہیں کر سکے. ریاست پاکستان ان ماں باپ کو ایسے لاوارث چھوڑ کر بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ سڑکوں پر پلے کارڈز لیے گھومتے پھرتے ہیں. اور ہم اب تو اکثر میں یہ بھی کہنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ ہمیں ان ماں باپ کا دکھ بانٹنا ہی نہیں آیا پچھلے 10 سالوں میں. آج آپ کے پروگرام کے ساتھ جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو میں یہ بھی ایڈمٹ کروں گا کہ ان ماں باپ کو صرف ہم نے تنہا نہیں چھوڑا، اسٹیٹ نے، انسٹیٹیوشنز نے، سب نے تنہا چھوڑا. اور ان کا دکھ ظاہری بات ہے، ان کے بچے تو جا چکے ہیں، ہم ان بچوں کو تو واپس نہیں لا سکتے، لیکن شاید ہم ان سے مل کر بیٹھ کر بات تو کر سکتے تھے. لیکن کسی نے ان سے مل کر بیٹھ کر بات کرنا بھی ٹھیک نہیں سمجھا. آئی تھنک یہ ہمارے بہاف پہ ایک بہت بڑی غلطی تھی، اور اسی کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے یہ جو اب میں ایک ہیلنگ پروسیس کی سٹارٹنگ کر رہا ہوں، اس میں سب سے پہلا میرا جو گول ہے وہ یہی ہے کہ میں ان پیرنٹس کو انگیج کروں، ان کی سائیکولوجیکل نیڈز کو کیٹر کروں. بیکاز 10 سالوں میں ان ماں باپ نے روزانہ کی بنیاد پر اس دکھ کو دوبارہ جیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان ماں باپ کے اوپر جتنی اٹینشن پے کی جائے اس وقت وہ کم ہے. بالکل صحیح. میں خیال ہے کہ عاقف صاحب آپ اپنے آپ کو نہ بلیم کریں اس چیز میں. یہ ریاست نے بالکل چھوڑ دیا. ہم کہتے تھے کہ ہم کبھی نہیں بھولیں گے، تو زیادہ ٹائم نہیں لگا ہمیں بھولنے میں. اب میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. اب ظاہر ہے کہ آپ خود ٹراما تھراپی کرتے ہیں اور آپ کے اپنے کلائنٹ ہوتے ہوں گے، اور جہاں تک مجھے پتہ ہے اس شعبے کے بارے میں تو وہ کہتے ہیں نا کہ یار ایک ڈیٹیچمنٹ ضروری ہوتی ہے. مطلب کہ آپ اپنے جذبات کو پروجیکٹ نہیں کرتے آن ٹو دا کلائنٹ. لیکن یہ مطلب دیکھیں، کہنا تو آسان ہوتا ہے، یہ کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے آپ کے لیے، کیونکہ جب آپ کے سامنے کوئی ایسا کلائنٹ ہو جو خود ٹراما سے گزرا ہو تو ایک ٹریگر تو یقیناً ہوتا ہوگا نا. تو یہ مطلب ہاؤ ڈو یو ڈو دیٹ؟ دیکھیں، جیسے آپ جرنلزم کی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی خبر دیتے وقت اپنا کمپوزر اپنے ساتھ رکھنا پڑتا ہے. آپ خبر کے ساتھ جو ہیں وہ آپ اٹیچ نہیں ہو سکتے. اسی طرح ہماری فیلڈ کا بھی یہی اصول ہے کہ جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو ہمیں اپنی آئیڈینٹی کو ایک طرف رکھ کر، اپنی جو جذبات ہیں ان کو ایک طرف رکھ کر ہمیں اس بندے سے بات کرنی ہوتی ہے. جو کلائنٹس آتے ہیں، جن لوگوں سے میری بات اب تک ہوئی ہے، ان کے ساتھ بات کرتے کرتے ہمیشہ یہ ضرور ہوا ہے کہ جو میرے ساتھ ہوا اس نے ایک ریلیٹیبلٹی فیکٹر پیدا کیا، اور جو مجھ سے بات کر رہا تھا وہ بھی مجھ سے بات کرنے میں آسانی محسوس کرتا تھا صرف اس بنیاد پہ کہ اس کے اور میرے درمیان میں ایک چیز کامن ہے، اور وہ دہشت گردی بھی ہو سکتی ہے، وہ گولی چلنا بھی ہو سکتی ہے، وہ بم دھماکہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ وہ پوائنٹس ہیں جن کی بنیاد پہ ہماری ایک آپس میں ایک بانڈنگ بنتی ہے. اس بانڈنگ کا بننا اس لیے شاید ان لوگوں کے لیے ضروری ہے بیکاز جب میری شاہ بھائی سے ملاقات ہوئی تھی آج سے 10 سال پہلے، تو اس میں سب سے بڑا فیکٹر یہی تھا کہ میں اپنے ساتھ کسی کو ریلیٹ نہیں کر پا رہا تھا، اور نان سٹاپ ایک چیٹر باکس کی طرح بالکل لاجیکل ہو کر، ایموشنلی ڈیٹیچ ہو کر میں وہ تمام باتیں جو میرے ساتھ ہوئیں میں وہ باتیں سب کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ریالٹی جو تھی گراؤنڈ پہ وہ یہ تھی. تو اسی طرح جب میرے ساتھ کوئی کلائنٹ بات کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اسی گروپ کا حصہ سمجھتا ہے، اور آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے کیونکہ جب تک اپنائیت کا احساس ایک بندے کو نہ ہو وہ اپنی کہانی ٹھیک سے نہیں کہہ پاتا. تو شاید میں اب اس کو گڈ لک کہوں یا بیڈ لک کہوں، یہ تو میں اب آپ پر چھوڑتا ہوں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس واقعے کی وجہ سے مجھ سے بہت سے لوگ کنیکٹ کر پائے جنہوں نے شاید دہشت گردی میں یا کسی بھی طرح کے وائلنٹ انسیڈنٹ کو جو ہے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. عاقف عظیم، آپ کا بہت بہت شکریہ. آج آپ نے اپنے جذبات ہم سے شیئر کیے. وش یو بیسٹ آف لک، اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ سے بات ہوگی. یہاں پہ ایک بریک لے لیتے ہیں. پروگرام میں واپس خوش آمدید. ہم جائزہ لے رہے ہیں پشاور سانحے کی کہ 10 سال کے بعد اے پی ایس اسکول میں جو میسیکر ہوا اس کے بعد پیرنٹس کے سال میں ہیں، سروائیورز کے سال میں ہیں. بریک سے پہلے آپ نے عاطف عظیم کی بات سنی جو کہ آئی وٹنس تھے، سروائیور تھے، اور آج وہ کس طرح سے دوسرے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. یہاں پہ پروگرام میں ہم بات کریں گے پیرنٹس کی. ہم یہ جانتے ہیں کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد
گورنمنٹ حرکت میں آئی، ہمارے جو اس وقت کے پرائم منسٹر تھے، آرمی چیف تھے، پورا ہمارا ملک ہل کے رہ گیا تھا. ہم نے دیکھا ملٹری کورٹس بنی، نیشنل ایکشن پلان آیا. اس وقت کے جو اپوزیشن لیڈر تھے جو اس وقت بھی دھرنا لگا کے بیٹھے تھے، ان کو دھرنا ختم کرنا پڑا تھا. پوری سول ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ ایک پیج پر تھی کہ ہمیں دہشت گردی سے کیسے نمٹنا ہے. اس دوران جو پیرنٹس تھے بچوں کے، انہوں نے ایک تنظیم بنائی جسے APS شہداء فورم کہا جاتا ہے، کیونکہ جو کچھ بھی گورنمنٹ نے کیا ان کی تشفی نہیں ہوئی. وہ کہتے رہے کہ ذمہ داری کا تعین نہیں ہوا. وہ عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹاتے رہے. پشاور ہائی کورٹ کئی سال لگ گئے، پھر سپریم کورٹ میں گئے، بالآخر جا کے ایک عدالتی کمیشن بنا، ایک سنگل ممبر بینچ محمد ابراہیم خان صاحب کی سربراہی میں. اور اس جو عدالتی کمیشن تھا اسے اپنی رپورٹ 6 ہفتوں کے اندر دینی تھی، لیکن اسے 20 ماہ لگ گئے، کیونکہ جو ان آفیسرز کو وہ بلا کے بات کرنا چاہتے تھے وہ اویلیبل نہیں ہوتے تھے. بہرحال وہ رپورٹ جو سامنے آئی تو اس کے بعد اس کے جو کچھ پارٹس پبلک میں آئے ہیں تو اس سے پتہ چلا کہ بہت اس میں سخت آبزرویشنز تھیں. ہمیں پروگرام میں اس وقت جوائن کریں گے APS شہداء کی سب سے ووکل پرومیننٹ آواز ارجن خان صاحب. آج میں نے ان سے شام کو رابطہ کیا. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو آپ کا جو لاس ہوا، ان کے جو صاحبزادے تھے اسفند خان، اس سے پچھلے 10 برسوں میں آپ کیسے نمٹے ہیں؟ دیکھیے، بچے کا غم تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب تک ہم زندہ ہیں. وہ تو ہم کر نہیں سکتے، کیونکہ میں ایک والد کی حیثیت سے میں نے اپنے بڑے بیٹے کو، یہ میرا بڑا بیٹا تھا، اس کے جنازے کو میں نے کندھا دیا ہے. لحد کو میں نے لحد میں خود اس کو اتارا تھا. اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میرا بیٹا مجھے کس طرح ملا. اس کا آدھا سر نہیں تھا. جب لحد میں نے رکھا ہے نا، مجھے یاد ہے میں انہیں خود جو ہے نا اپنے ہاتھوں سے رکھا ہے. اس کی آنکھیں اوپن ہو گئی، کیونکہ وہ آلریڈی جو ہے نا زمین پہ اس کا جب سر آیا تو آنکھیں اس کی اوپن ہو گئی. اس نے کوئی کپڑا نہیں چھوڑا. جس یونیفارم میں تھا اسی یونیفارم کو جو ہے نا ان کے ساتھ ہم نے دفنایا، کیونکہ وہ کسی چیز کو نہیں چھوڑ رہا تھا. اسی رات اس نے نیا موبائل لیا تھا، اور بدقسمتی یا خوش قسمتی تھی کہ وہ بہت خوش تھا اور ساتھ لے کے گیا تھا. وہ موبائل بھی اس کے ساتھ ہم نے دفنایا ہے. اس چیز کو تو ہم بول ہی نہیں سکتے. رہی بات جو ہے نا، ہم نے جو ہے نا ساری فیملیز کو اکٹھا کیا. ہم ہر پروگرام میں اپنی فیملی کے فنکشنز میں اتنے خوش نہیں ہوتے جتنا شہداء فیملی کے ساتھ ہم خوش ہوتے ہیں. اور یہی ہمارا ایک طریقہ ہے کہ جب بھی ایسا کوئی سانحہ ہو، جو بھی کچھ اس طرح آ جائے، تو ہم ہر وقت جو ہے نا مہینے میں 1-2 بار ضرور اکٹھے ہوتے ہیں اور ملتے ہیں. اس سے ہمیں روتی بھی ہے، ہنستے بھی ہے، لڑائی مذاق بھی ہوتا ہے، مختلف قصے بھی سنائے جاتے ہیں، اور جو ہے نا ہماری زندگی اس سے جو ہے نا تھوڑی سی ہمیں سکون ملتا ہے اس چیز سے. اچھا، ارجن خان صاحب جو ہیں وہ پہلے دن سے بڑے متحرک رہے ہیں. دیگر پیرنٹس بھی جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً پٹیشنز کرتے رہے، بیانات دیتے رہے، پریس کانفرنسز کرتے رہے. لیکن جیسا کہ ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو کچھ لوگ تھک جاتے ہیں، لیکن بعض پیرنٹس آج بھی بڑے متحرک ہیں. میں نے ارجن خان صاحب سے پوچھا کہ باقی پیرنٹس سے آپ کو کیا فیڈ بیک ملتا ہے، ان کی آج کیا فیلنگز ہیں؟ ہماری جتنی بھی ایکٹیویٹیز اب پہلے بھی تھی، کیونکہ ہمارے کچھ اس طرح کے فادرز تھے جو ہم سے جدا ہوئے، اللہ ان کو بخشے، جو فاؤنڈرز تھے ہمارے ساتھ. اب ایکٹیو رول جو ہے نا اس میں ادا کر رہا ہوں، اور میرے ساتھ جتنی بھی فیملیز ہیں وہ میرے ساتھ جو ہے نا ہر جگہ کھڑے ہوتے ہیں. اور ہم اگر میڈیا والوں نے ریجیکٹ کیا ہے کسی چیز کو تو وہ اس وجہ سے کیا ہے کہ اس پہ پریشر آیا ہے. انصاف جہاں بھی ملنے کی توقع تھی ہم وہاں پہنچ چکے تھے، اور وہ بار بار ہمیں کہہ رہے تھے کہ اور آپ لوگ کیا چاہتے، آپ لوگوں کے پاس اور کیا چیزیں اس طرح ہے. مجھے 10 دن لگاتار ان لوگوں نے اٹھا کے جو ہے نا رکھا ہوا تھا. 10 دن صبح لے کے جاتے تھے اور شام کو ہمیں چھوڑ دیا جاتا تھا. مجھے ان ساری چیزوں کو جو ہے نا کیا کیا فیسلٹیز دینے کی کوشش کی گئی. کتنے لفافے جو ہے نا، جو آپ لوگوں کی میڈیا میں لفافوں کا بڑا زور و شور سے سنا جا رہا ہے کہ کتنے لفافے ہمیں دیے گئے، کوشش دینے کی کوشش کی ہے. ہم نہ بکیں گے نہ بکنے والے ہیں. ہم اس ملک میں رہتے ہیں جس کے جو ہے نا ہر بچہ ہمارا اپنا بچہ ہے.
इस मुल्क की जमीन पे जितने थोड़ी सी भी मिट्टी अगर किसी ने पलीत की तो यकीन करें हमने अपने बच्चों का खून दिया है तो हम भी अपने खून के लिए तैयार हैं। तो मैंने अगला सवाल यही रखा है इनके सामने कि देखें, गवर्नमेंट कहती है कि हमने ऑफ कोर्स जो किलर्स थे उनको वहीं पे मार दिया था, जो सहूलतकार थे उनको हमने फांसियां दे दी, जो मास्टरमाइंड था खालिद खुरासानी के नाम से, या उसको उमर नारे कहते हैं, उसे एक यूएस ड्रोन स्ट्राइक में जुलाई 2016 में अफ़गानिस्तान में नंगरहार में उसको मार दिया गया। तो उसके बाद फिर जो है मज़ीद आपकी क्या डिमांड्स हैं, क्यों आपकी तशफ़ी नहीं हो रही? सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें उनसे कोई गरज नहीं है कि जी इन लोगों ने किसको मारा है, दहशतगर्दों को मारा है। जो मास्टर माइंड था वो तो सबको पता है कि जी एहसान उल एहसान जिसने खुद इस चीज को रिकॉग्नाइज किया था, इस चीज को जो है ना उसने खुद माना था कि जी ये मैं मास्टर माइंड था इसका और मैंने ये सारा सब कुछ किया था। वो तो मेहमान के तौर पर आया हमारे मुल्क में और मेहमान के तौर पे जो है ना चला गया, तो हम किस तरह माने? हमें उनसे कोई गरज नहीं है। हमें गरज ये है कि उस वक्त जिसकी जिम्मेवारी थी, जो रिस्पॉन्सिबल है, जुडिशल कमीशन ने भी ये डिडक्ट किया है कि नेग्लिजेंस हुई है। अब नेग्लिजेंस की सजा तो मिलनी चाहिए। आखिर किसने नेग्लिजेंस, किसकी जिम्मेवारी थी? इसकी सिक्योरिटी, एपीएस की सिक्योरिटी की जिम्मेवारी किसकी थी? उनको सजा मिलनी चाहिए और वो भी उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए जो हाई पोस्ट पे बैठे हुए हैं। ये नहीं कि लोग और जो छोटे मोटे सिपाही बेचारे हैं उनकी क्या उसमें होगी, जब उनको आप ऑर्डर ही नहीं देते कि जी आप रिएक्ट कर ले। जुडिशल कमीशन में भी ये क्लियर लिखा हुआ है कि नेग्लिजेंस भी हुई है और सिक्योरिटी लैप्स भी हुआ है, और ये भी कहा है कि अगर थोड़ी सी भी सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से अगर रिएक्शन होता तो इतनी कैजुअलिटी नहीं होती। ये रिकॉर्ड पे है, ये जुडिशल कमीशन की रिकॉर्ड पे है। ये रिकॉर्ड पर एक और चीज़ भी रिकॉर्ड पर है, और वो है कि जब मिलिट्री ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की थी जो कॉन्डक्ट पर्सनल का था हमले के दौरान, 15 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, अफसरान के खिलाफ कार्रवाई हुई। 5 को तो डिसमिस किया गया, 5 और को 28 दिन तक कैद में रखा गया, 28 दिन। और बाकी जो थे जो 5 बाकी हैं उनको फिर मुख्तलिफ किस्म के रेप्रिमांड्स किए गए। ये जो अर्जुन साहब हैं, इनकी जो जिद्दोजहद थी, मैं बस मुख्तसरन उस पर बात करना चाह रहा हूँ कि 2016 में इन्होंने पेशावर हाई कोर्ट को अप्रोच किया 30 शुहदा की माओं के बिहाफ पर, और प्ली इनकी ये थी कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है अटैक के हवाले से, ये मतलब 2 साल बाद की मैं बात कर रहा हूँ, उसको पब्लिक किया जाए। अच्छा, बार बार पेशावर हाई कोर्ट ने नोटिसेस भेजे, ऑर्डर्स भेजे, इस हद तक खफा हुई कोर्ट के केपी के होम सेक्रेटरी और सूबाई पुलिस चीफ की तनख्वाहों को बंद करने का भी ऐलान दिया, और बिल आखिर 2018 में, यानी कि इस पिटिशन के 2 साल बाद, इन्वेस्टिगेशन का रिकॉर्ड पेशावर हाई कोर्ट को दिया गया। ये जो अभी पहले आकिफ अजीम ने बात की ना कि हमने पेरेंट्स को जितना बुरी अंदाज में हमने ट्रीट किया है, उनका एक बुनियादी राइट था कि जो इन्वेस्टिगेशन हुई है वो हमसे तो शेयर करें, और उनसे शेयर करना जो है कोई बड़ी बात है। तो इसीलिए वो आज भी खफा हैं और गमज़दा हैं। अर्जुन खान साहब की बात आपने सुनी। यहाँ पे हम एक लेंगे ब्रेक, उसके बाद चलेंगे कुर्रम एजेंसी। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल को 10 साल गुजर गए हैं, और हालांकि हमारे बड़े दावे थे कि हम नहीं भूलेंगे, जाहिर है कि हम भूल गए हैं, लेकिन जो ज़िला कुर्रम में हुआ है उसको तो 2 महीने भी नहीं गुजरे और हम उसको भी भूल गए हैं। चलें आपको थोड़ा सा याद दिलाते हैं कि 21 नवंबर को मुसाफिरों का एक काफ़िला पारा चिनार पेशावर रोड पर जा रहा था, उस पर एक कातलाना हमला होता है और तकरीबन 40 लोग वहाँ पर शहीद हो जाते हैं। उसके बाद कबाइलों के बीच झड़पें शुरू होती हैं, और इस वक्त अगर हम अंदाज़ा लगाएं आज के दिन, उस दिन और आज के दिन तक, तो 150 से ज़ायद लोग जान बहक हुए हैं। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि जंग बंदी का ऐलान होता है, जंग बंद नहीं होती, और अभी तक लोग पारा चिनार के लोग सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि वो जो रोड है
جس پر یہ حملہ ہوا تھا وہ آج تک بند ہے. اس کے نتیجے میں نہ وہاں پر فیول پہنچ رہا ہے، نہ وہاں پر کھانے پینے کی اشیاء پہنچ رہی ہیں، اور نہ وہاں پر ادویات پہنچ رہی ہیں. ہمارے نمائندے جاوید حسین گئے وہاں کے جو مقامی ڈسٹرکٹ ہسپتال ہے اور ہمیں بتاتے ہیں کہ وہاں پر اس وقت کیا صورتحال ہے. میں اس وقت پارا چنار ضلع کرم کے سب سے بڑے ہسپتال DHQ ہسپتال میں کھڑا ہوں، ایمرجنسی وارڈ کے باہر. گزشتہ 67 دنوں سے آمد و رفت کے راستے بند ہے پارا چنار کے. سب سے زیادہ مشکلات جو ہے وہ بیماروں اور مریضوں کو ہے. اس وقت میں آپ کو چلڈرن وارڈ لے کے جاؤں گا اپنے آنکھوں سے دیکھے کہ یہاں کے بچوں کو اور ڈاکٹروں کو کتنے مشکلات کا سامنا ہے. میرا ایک بیٹا ہے 6 ماہ کا، اس کے لیے دودھ نہیں مل رہی، اب چائے پہ گزارا کر رہا ہے. ہمیں بہت تکلیف ہے. جی تقریباً 13 سے مشروم بیمار دے. 1 ہفتے سے یہ بچہ بیمار ہے. تیل نہ ہونے کی وجہ سے گاڑیاں نہیں مل رہی. 1 ہفتہ بعد ہم اسپتال آئے ہیں. اس بچے کو بہت تکلیف ہے. اب اسپتال میں ڈاکٹروں کے ساتھ میڈیسن نہیں ہے، بازار میں بھی میڈیسن نہیں مل رہے. میں بہت تکلیف کے ساتھ اسپتال پہنچا ہوں. پہلے گاڑیاں نہیں مل رہی تھی اور اب علاج نہیں مل رہا. سب جگہوں پر تلاش کیا. آج آپ نے پرسنلی یہاں پہ وزٹ کیا اور بچوں کی جو ہے مریضوں کی تعداد آپ نے دیکھی کہ ایک ڈاکٹر کے اوپر کتنا رش ہے، اور ڈاکٹرز کی قسم پرسی کی حالت بھی آپ نے دیکھی کہ ڈاکٹرز اس وقت اسٹرائک پہ ہیں. اور اسٹرائک کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ڈاکٹرز کے پاس جو ہے یہ جو ایجنسی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل پارا چنار ہے، یہاں پہ مریضوں کے لیے میڈیسن نہ ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر خود جو ہے وہ بہت پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں. کیونکہ یہاں پہ اکثر پیشنٹس کے جو والدین ان کے ساتھ آتے ہیں اور وہ ڈاکٹر سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے بچوں کے لیے وہ میڈیسن پرسکرائب کریں کہ جو مارکیٹ میں اویلیبل ہو. لیکن ڈاکٹرز خود بھی اس پریشانی کے عالم میں ان کو وہ میڈیسن نہیں لکھ پا رہے. ایمرجنسی میں ان کو جو میڈیسن چاہیے وہ یہاں پہ اویلیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے ڈاکٹرز کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. کیونکہ ڈاکٹرز نہ پیرنٹس کو جو ہے وہ مایوس کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کا ٹریٹمنٹ کر پا رہے ہیں. جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے پیشنٹ آ رہے ہیں ہمارے ساتھ، جو OPD میڈیسن بالکل شارٹیج ہے. ایون یہاں تک کہ بخار کی جو دوائی ہے وہ ہم ٹیبلٹ لے کے دے رہے ہیں، لیکن مارکیٹ میں انفارچونیٹلی ٹیبلٹ کی بھی شارٹیج آ رہی ہے. تو IV اینٹی بایوٹک کی بھی شارٹیج ہے اور اینٹی بایوٹک کی بھی شارٹیج ہے. اور ساتھ موسم بہت ٹھنڈا ہے، ہیٹنگ کوئی بندوبست نہیں ہے، وارڈ میں بھی نہیں ہے سچ. تو یہ ہے پارا چنار کے ہسپتالوں کا حال. اس دوران ضلع انتظامیہ کیا کہہ رہی ہے؟ کرم کے جو ڈپٹی کمشنر ہیں جاوید اللہ محسود، ان کی بات ہوئی ڈان کے ساتھ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو جرگہ ہے وہ مختلف قبائلی رہنماؤں سے مل رہے ہیں. پچھلے 1 ہفتے سے اس طرح کی ملاقاتیں جاری ہیں، لیکن ابھی تک وہ ان کو روڈ کھولنے پر کوئی ان کا سمجھوتا نہیں ہوا. لیکن کرم کے جو مقامی لوگ ہیں وہ بالکل ظاہر ہے مطمئن نہیں ہیں ان باتوں سے. تو یہ سنیے کہ کرم بار ایسوسی ایشن کے ممبر عامر عباس توری کا کیا کہنا ہے. ستم ظریفی یہ ہے کہ نااہل صوبائی اور ضلعی انتظامیہ بجائے اس کی کہ وہ اپنی ذمہ داری پہچانے، ڈپٹی کمشنر کے اس غیر ذمہ دارانہ بیان کی میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ادویات اور سب کچھ موجود ہے، کوئی قلت نہیں ہے، آپ آئیں پارا چنار ہسپتال، ہم موجود ہیں. کسی قسم کی ادویات یہاں پہ میسر نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صوبائی وفاقی حکومت اور خصوصاً ضلعی انتظامیہ کو اگر وہ زخمیوں کے دلوں پہ مرہم نہیں رکھ سکتے تو خدارا آپ اس پہ نمک نہ چھڑکیں کہ ایک تو آپ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے اور اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب ادویات اور سب کچھ یہاں پر موجود ہیں. اس طرح کا منفی پروپیگنڈا نہیں کرنا چاہیے اور حکومت وقت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ آخر کب تک ٹل پارا چنار قومی شاہراہ بند ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے علاقہ مکین پریشان ہے اور پریشان کیا زبوحلی کا شکار ہے. کچھ بھی اویلیبل نہیں ہے. آپ اگر دکانیں جائیں، آپ اگر میڈیکل سٹور جائیں. اور ستم ظریفی یہ ہے کہ میرے خود ایک ہمارے دل کے مریض، میں نے خود ایک دوائی جس کی قیمت 240 روپے تھی، 500 روپے پر ہم نے وہ خریدی ہے. اور پھر بھی ڈپٹی کمشنر جاوید اللہ محسود اتنی غیر ذمہ دارانہ جو بیان دیتے ہیں، میں اس کی مذمت کرتا ہوں.
جی میں سے غلطی ہو گئی تھی, میں کریکٹ کرنا چاہ رہا ہوں. عامر عباس توری صاحب کرم بار ایسوسیشن کے صدر ہیں, اور وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہاں کا کیا حال ہے. اور زرار کٹا ہوا ہے نا علاقہ, کٹا ہوا. جب آمد و رفت نہیں ہے تو یہ تو ہم ہاسپٹلس کی بات کر رہے ہیں, ویسے بھی لائف آہستہ آہستہ پیرالائز ہو جائے گی, سردیاں ہیں. پیرالائز ہو گئی ہے, اور دو ڈاکٹر ذوالفقار ہیں وہاں پر, میں بھی جاوید حسین جو ہمارے نمائندے ان سے بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ اب تک کم از کم 6 بچوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اچھا, اب ہم یہ دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ ادویات کی کمی سے ہے, یا غذائی قلت کی وجہ سے ہے, یا پھر سردی کی وجہ سے ہے. اور مجھے ہمیں یہ بھی بتا رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس شو کے دوران کہ وارڈز میں گیس نہیں ہے, مطلب وہاں پر ہیٹنگ نہیں ہے, تو لوگ بچوں کو وہاں سے نکال کر اپنے گھروں میں لے جا رہے ہیں کہ کم از کم وہاں پر لکڑی جلا کر, ہم آگ لگا کر کچھ گرمی کر سکتے ہیں. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہاں پر کہ ضلعی حکومت ہو, صوبائی حکومت ہو, یا وفاقی حکومت ہو, یا تو کوئی دلچسپی نہیں ہے اس معاملے کو حل کرنے میں یا اس سے نبٹنے میں, یا تو پھر ان میں کیپیسٹی ہی نہیں ہے, یا شاید دونوں چیزیں ہیں. کیپیسٹی کی آپ نے بات کی, چھوٹا سا پولیو پہ اب ہم بات ہی نہیں کرتے. پولیو پر ہاں 60 سے اوپر ہو گئے ہیں اس سال کے جو کیسز ہیں, اور یہ آخری مہم چل رہی ہے آج کل کے دنوں میں. 3 صوبوں میں چل رہی ہے, بلوچستان میں نہیں چل رہی, کیونکہ وہاں پہ اسٹاف نے کہا جی ہم نہیں جا رہے, ہم سے نہیں ہوگا یہ. تو ہماری پرائرٹیز بالکل کلیئر ہیں, ہماری پرائرٹیز کیسے دیکھ رہے ہیں. تو مجھے یاد آتا ہے, ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے عامی پبلک اسکول کی بات کر رہے تھے نا, تو آپ کو یاد ہے ایک نیشنل ایکشن پلان بنا تھا, اور یار آن پیپر شاندار ہے, کچھ حد تک, کچھ وقت تک اس کی امپلیمنٹیشن بھی نہیں ہوئی تھی. لیکن ہمارا مطلب قومی ثانیہ میرا خیال یہ ہے کہ ہم جو اچھا کام شروع بھی کرتے ہیں نا, اس کو کبھی اختتام تک نہیں لے جاتے. ہاں, اور نتیجہ پھر آپ کے سامنے ہی ہے جی. تو آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.